بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ آپ دیکھ رہے ہیں امپلائیز ٹی وی۔ بات کریں گے ایک اہم مسئلے کی طرف۔ 24 دسمبر 2024 سے جو پینشن ریفارم آ چکی ہیں، اس کے بعد سب سے بڑا جو مسئلہ وہ یہ ہے کہ ایک بندہ جو ریٹائرمنٹ پر جاتا ہے 1 جولائی 2000، یعنی کہ 1 جولائی کے بعد اگر وہ ریٹائرمنٹ پر جاتا ہے اگست میں، ستمبر میں، اکتوبر میں، تو وہ کیا سالانہ انکریمنٹ کا، جسے یوزل انکریمنٹ کہتے ہیں، اس کا وہ حقدار ہے، یا جس کو ریٹائرمنٹ انکریمنٹ بھی کہا جاتا ہے۔ تو اس کے بارے میں مختلف سوالات کیے گئے، اور مختلف جو سرکاری ملازمین ہیں جو ریٹائرمنٹ کے نزدیک ہیں یا ریٹائرمنٹ پر جائیں گے، تو کیا ان کو پہلے تو یہ ہوتا تھا کہ جو 1 جولائی کے بعد جو بھی بندہ ریٹائرمنٹ پر جاتا تھا، کیونکہ اس کا پیریڈ 6 ماہ سے زیادہ ہو چکا ہوتا تھا، تو وہ سالانہ انکریمنٹ کا حقدار ہوتا تھا، اور اس کو پینشن میں اور کمیوٹ میں اور اس کے علاوہ گریجویٹی میں بہت بڑا فائدہ ہوتا تھا۔ تو اب یہ ہے، سوال یہ ہے کہ اب کیا اس کو اس کا فائدہ حاصل ہوگا یا نہیں ہوگا، جو بندہ ستمبر میں، اکتوبر میں، جولائی کے بعد کسی بھی مہینے میں ریٹائرمنٹ پر جاتا ہے، تو کیا اس کو سالانہ انکریمنٹ کا صوبائی ملازمین کو اور وفاقی ملازمین کو کتنا فائدہ ہوگا یا نہیں ہوگا، اس کے بارے میں آج بات کریں گے۔ گورنمنٹ آف پنجاب فنانس ڈپارٹمنٹ کی طرف سے 30 مئی 2025 کو ایک نوٹیفیکیشن جاری کیا گیا، جس میں کلیریفیکیشن تھی ریگارڈنگ دا امائنڈمنٹ ان دا پنجاب سول سروینٹ پینشن رولز، جو تھے، جو نوٹیفیکیشن 2/12/2024 کو جاری کیا گیا۔ اس کے عوض میں یہ جو تھا کلیریفیکیشن، اس میں بہت ساری تھی، جس میں انکیشمنٹ کے بارے میں اور جو ریٹائرمنٹ کے بارے میں، اس میں بہت ساری چیزیں اس میں شامل تھیں۔ اس میں سے اب ہم بات یہ کریں گے کہ جو میں نے آپ کو بتایا کہ اگر آپ کو اسپیشل پے مل رہی ہے یا اور کوئی پے مل رہی ہے، تو کیا اس صورت میں آپ کو سالانہ انکریمنٹ ملے گی یا نہیں ملے گی۔ تو اس میں یہ دیکھیں، آپ کے سامنے میں اسی میں ایک پوچھا گیا تھا سوال کہ ویدر دا بینیفٹ آف دا نیشنل انکریمنٹ، یہ دیکھیں آپ کے سامنے، نیشنل انکریمنٹ، اسپیشل پے، کوالیفیکیشن پے، ٹیکنیکل پے، سینئر پوسٹ الاؤنس ہیز بین ڈسکنیکٹ۔ یہ کہتا ہے، کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اگر ایک بندہ ریٹائرمنٹ پر جاتا ہے تو اس کو کیا سالانہ انکریمنٹ جو ڈیو بنتی ہے 1 جولائی کے بعد، وہ ملے گی، یا اس کے علاوہ اسپیشل جو پے ہوتی ہے وہ ملے گی، کوالیفیکیشن پے ملے گی، ٹیکنیکل پے ملے گی، اور کوئی اور الاؤنس ملے گا۔ تو یہ اس کی وضاحت جو تھی وہ جاری کی گئی۔ اس میں پہلے تو یہ ہوتا تھا کہ یہ جتنے بھی الاؤنس ہیں، یہ پے جو ہوتی ہے، نیشنل پے تھی، اسپیشل پے تھی، کوالیفیکیشن پے تھی، یا ٹیکنیکل پے تھی، وہ اصل پے کے اندر جب بھی آپ ریٹائرمنٹ پر جاتے تو اس کے اندر ضم کرنے کے بعد آپ کو پینشن کا فارمولہ لگاتے تھے اور آپ کو پینشن ملتی تھی، اور اس میں بڑا فائدہ ہو جاتا تھا۔ لیکن اب اس کے عوض میں گورنمنٹ نے یہ کہا کہ یہ کیونکہ جو پینشن ہے وہ لاسٹ جو 36 منتھ ہے اس کے اوپر بنائی گئی ہے، تو جو آخری جو اس میں رولز میں تبدیل کرتے ہوئے 1 جولائی 2025، اگر آپ ریٹائرمنٹ پر جاتے ہو، جو 1 جولائی 2025 کی تنخواہ، 1 جولائی 2024 کی تنخواہ، 1 جولائی 2023 کی تنخواہ، اس طریقے سے اس تنخواہ کے اوپر 3 مہینوں کی جو ایوریج تنخواہ ہوگی، اس کے اوپر آپ کی پینشن اور گریجویٹی بنے گی۔ تو اس میں وہ کہتا ہے جی، ہاؤ ایور دا نیشنل انکریمنٹ، اسپیشل پے، کوالیفیکیشن پے، ٹیکنیکل پے، یہ اس میں سے کسی چیز کو اس میں شامل نہیں کیا جائے گا، لیکن اس میں کہتا ہے جو اسپیشل پے ہوگی وہ اس میں شامل کی جائے گی۔ اس کے علاوہ باقی جتنی پے ہیں اس میں کسی کو بھی اس میں شامل نہیں کیا، نہ اس میں انکریمنٹ جو اس کا ڈیو بنتی ہے، نہ اس کو شامل کیا جائے گا، اور نہ ہی اس کو کوئی اور پے، کوالیفیکیشن پے، ٹیکنیکل پے، سینئر پوسٹ الاؤنس اور اسپیشل پے، نیشنل انکریمنٹ، یہ ان میں سے کوئی چیز بھی اس میں ایڈ نہیں کی جائے گی۔ یہ انہوں نے واضح اس کی وضاحت کر دی۔ اب اس طریقے سے جتنے بھی سرکاری ملازمین ہیں، یہ دیکھیں اس نے نیشنل پے، اسپیشل پے، کوالیفیکیشن پے، ٹیکنیکل پے، یہ ناٹ الاؤڈ، وہ کہتا ہے شیل ناٹ بی ایڈڈ ان دا ایوریج پے کیلکولیشن آف دا پینشن، یعنی کہ پینشن کی جب کیلکولیشن کریں گے تو اس میں یہ تمام چیزیں شامل نہیں کی جائیں گی۔
अच्छा, इसके अलावा पर्सनल पे इसमें शामिल की जाएगी, सॉरी इसमें स्पेशल पे नहीं, पर्सनल जो पे होती है, जैसे एक बंदे की इंक्रीमेंट ख़त्म हो जाती है तो उसको एक इंक्रीमेंट आगे लगा देते हैं, उसी यानी कि उसकी स्टेजें अगर ख़त्म हो जाती हैं तो वो जो पर्सनल पे होगी वो सिर्फ शामिल की जाएगी, बाकी कोई पे इसमें शामिल नहीं की जाएगी। अच्छा, इसी तरीके तो था सूबाई हुकूमत पंजाब का फ़ैसला। अगर हम चलते हैं जी जो वफाकी हुकूमत के फ़ैसले की तरफ, तो वफाकी हुकूमत ने भी एक नोटिफिकेशन जारी किया 4 मार्च, वो था 26 मई 2025 को, और ये 4 मार्च 2000 जो सॉरी वो मेरे ख्याल 26 मई 2025 को, और ये 4 मार्च 2025 को जारी किया गया। ये गवर्नमेंट ऑफ द पाकिस्तान फिनांस डिपार्टमेंट की तरफ से ये नोटिफिकेशन जारी किया गया। इसमें हम थोड़ी सी देखते हैं, इसमें कैलकुलेशन ऑफ द एमोलमेंट ऑफ द पर्पस ऑफ द पेंशन मल्टीप्लाई पेंशन, अच्छा इसमें ये तमाम चीज़ें शामिल हैं, लेकिन वो जो नुक्ता आपको समझाना चाह रहा हूँ वो मैं आपको बताता हूँ। इसमें भी उसने कहा है कि वेदर द बेनिफिट ऑफ द यूजुअल, ये देखें आपके सामने, बेनिफिट ऑफ द यूजुअल नेशनल इंक्रीमेंट, और ये जो क्या ये सारी चीज़ें आप शामिल करेंगे कि नहीं करेंगे। इसमें भी उसने यही बात की है कि गवर्नमेंट सर्वेंट 24 मंथ यानी 24 महीनों की उसकी जो तनख्वाह होगी उसकी एवरेज से आपको पेंशन मिलेगी। इट इज़ देयर फॉर क्लैरिफाइड दैट द बेनिफिट ऑफ द सेड यूजुअल इंक्रीमेंट इज द ईयर ऑफ द रिटायरमेंट शैल नॉट बी कैलकुलेटेड, यानी उस महीने की जो भी ये चीज़ें हैं ना, यूजुअल नेशनल जो इंक्रीमेंट आप उसकी बनती है वो चीज़ें इसमें शामिल नहीं की जाएंगी। लेकिन वो कहता है इट मे बी एडेड आफ्टर कैलकुलेशन ऑफ द एमोलमेंट ऑफ द पेंशन पर्पस, कहता है पेंशन पर्पस के लिए, वो कहता है इसमें फ़ायदा है वफाकी हुकूमत के मुलाजमीन को, बिल्कुल। वो कहता है कि अगर आप पेंशन जब कैलकुलेट करेंगे उसके पर्पस के लिए वो जो सालाना इंक्रीमेंट है उसको शामिल किया जाएगा। तो इस तरीके से ये है कि जो वफाकी मुलाजमीन है अगर वो रिटायरमेंट पर जाते हैं तो सादा सा मकसद ये है कि उनको इंक्रीमेंट का हक मिलेगा, सालाना इंक्रीमेंट का, 1 जुलाई के बाद जो लोग रिटायरमेंट पर जाएंगे। लेकिन अगर पंजाब के मुलाजमीन जाएंगे तो उनको ये हक नहीं मिलेगा। तो आज की यही एक बड़ी अपडेट थी जो आपके साथ शेयर की। थैंक्स फॉर वाचिंग, अपना ख्याल रखिए, अल्लाह हाफ़िज़।